اللہ سونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، قبول و منظور فرما کے دنیا دے اندر خیر و برکت دا، آخرت دے اندر ساڑے واسطے خاص طور پہ بھائی محمد شریف مرحوم واسطے ذریعہ نجات بنائے، آمین کہہ لو۔ میں چند الفاظ قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں پڑھنے دا شرف حاصل کیتے۔ خالق کائنات دی ذات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ نے اپنے محبوب میں ساری کائنات والے اپنا رسول بنا کے بھیجے ہیں۔ یہ موضوع میں اس واسطے بیان کردہ پہ علماء جدو نعت پڑھتے سن یا بیان کرتے سن، بعد چہریاں تے نبی پاک دا جدو نام آتا ہے نا تے عجیب جا انہوں دا چہرہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پتہ نہیں سمجھ دینے کہ جی اسی سرکار دے نام تے خوش ہوں گے یا اسی درود و سلام پڑھا گے یا عظمت اسم مصطفیٰ سن کے اسی ہی سبحان اللہ آکھاں گے تے حضور دا مقام اللہ ہوئے گا۔ اے بھائی تیری بھولے تو ذکر کرنا ہے یا سبحان اللہ کہنا ہے، مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھنا ہے، اے تے تو اپنی قبر روشن کرنے واسطے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے تے میرے نبی دا مقام ہی اعلیٰ بنایا ہے۔ خالق کائنات دی ذات نے اپنے محبوب نے ساری کائنات والوں رب دا رسول بنایا ہے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھی ہے، عربی ہوئے، عجمی ہوئے، کالا ہوئے، گورا ہوئے، جن ہوں، بشر ہوں، جمادات ہوں، نبادات ہوں، حیوانات ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز والے رب دے رسول بن کے آئے نے۔ ایک حدیث پاک بھی سماعت فرما لو، گل واضح ہو جائے گی۔ حدیث بخاری تے مسلم شریف دی ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کے درمیان بیان فرمایا، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے مینوں 5 چیزاں ایسیاں عطا فرمائیاں نے جڑیاں میرے تو پہلے اللہ نے کسی اور نبی نے عطا نہیں کیتیاں۔ نمبر 1، تیرے تے میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں ایسا روب تے دبدبا عطا فرمایا ہے کہ میرا دشمن 1 مہینے دی مسافت تے بیٹھا ہوئے اپنے قلوب و اذہان دے اندر میرا روب تے دبدبا محسوس کردا ہے۔ دوسری چیز، تیرے تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کائنات دی ذات نے میں محمد واسطے ساری روئے زمین میں مسجد بنا دیتا ہے۔ یہ تحفہ اللہ کے پیارے محبوب نے تینوں تے مینوں بھی عطا فرمایا ہے، ساری روئے زمین میں مسجد بنا دیتا ہے۔ پہلیاں قوماں عبادت خانیاں دے اندر عبادت کر دیا سن، انہاں دی عبادت قبول ہوندی سی، لیکن رب نے مصطفیٰ تے کرم کیتا ہے۔ اے تحفہ مصطفیٰ دی امت نوں بھی مل گیا ہے۔ جدو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کھیتر کھڑا ہے، دکان تے کھڑا ہے، حویلی دے اندر کھڑا ہے، وضو کر کے جگہ پاک رکھ کے نماز نیتنا تیرا کام ہے، قبول فرمانا رب دا کام ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے میں محمد واسطے غنیمت دا مال حلال قرار دیتا ہے۔ چوتھی چیز فرمایا میرے پیارے مصطفیٰ نے خالق کائنات دی ذات نے میں محمد دے سر تے شفاعت عظمی دا تاج پہنایا ہے۔ پنجویں چیز میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا پہلے نبی اپنی قوم والے نبی بن کے آندے سن، لیکن اللہ تعالیٰ نے مینوں ایسا نبی بنایا ہے انی ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا میں ساری مخلوق والے اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں۔ ساری مخلوق والے رب دا، بولیے رب دا رسول بن کے آیا ہوں۔ اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اس حدیث پاک دی شرح حضرت مولا علی قاری نے مرقات شریف کے اندر کی تھی۔ آپ فرمانے نے
مخلوق کے اندر تمام حیوانات، جمادات، نباتات، انسانات، پہاڑ، پتھر، دریا، سمندر، ہر چیز موجود ہے کہ مصطفیٰ ہر چیز والے رب دے رسول بن کے آئے نے۔ مسلمانہ تیرا تے زیادہ حق ہے، تو کلمہ پڑھ کے غلامی مصطفیٰ دا دعویٰ کرنا ہے، نبی پاک دا کلمہ پڑھنا ہے، غلامی مصطفیٰ دا دعویٰ کرنا ہے اور امتی ہون دا دعویٰ کرنا ہے۔ تیرا زیادہ حق ہے تو مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھے، نبی دے نام دیا محفلہ سزائے، عظمت مصطفیٰ دے نعرے بلند کرے۔ تیرا تے زیادہ حق ہے، پر مصطفیٰ دی ذات تے او ذات ہے جنہوں پتھر بھی سلام کر دینے، جانور بھی سلام کر دینے، مسلمان بھائیوں جمادات تے نباتات بھی سلام کر دینے اور میرے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھ دینے۔ تو عظمت مصطفیٰ نو سمجھیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی ایک گل سماعت فرما لو، بعد چ ختم شریف تے دعا ہوئے گی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا آپ دی بارگاہ لگی ہوئی ہے۔ حضرت مولا علی دی بارگاہ دے اندر حضرت امام حسن مجتبی آئے، مولا علی دا پتر ہے، آ کے عرض کر دے بابا میں مصطفیٰ دی شان دے بارے، مصطفیٰ دی عظمت دے بارے، مصطفیٰ دے مقام دے بارے میں نے کچھ دسیا جاوے۔ حضرت مولا علی نے جڑے جملے بولے آپ نے فرمایا بیٹا حسن ساری کائنات مل کے مصطفیٰ دی عظمت بیان کر دی رہے، مصطفیٰ دی عظمت بیان نہیں کر سکتی بلکہ او دا ترجمہ میں اس طرح کرنا نا، نقیب نقابت کر دے رہن گے، خطیب خطابت کر دے رہن گے، نعت خواہ نعت پڑھ دے رہن گے، محدث حدیثہ لکھ دے رہن گے، مصنف تفسیرات لکھ دے رہن گے۔ عزیزان گرامی کوئی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں کما حق ہوں شان بیان کر دیتی ہے، بلکہ بیان کر کر کے اخیر یہی رکھیں گے کہ ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تمام ہوئی آکھن گے مصطفیٰ دی عظمت بیان کر سکتا کوئی کر کر کے آکھن گے اے جڑا کیتا نہ کم، خطیب خطابت کر کے آکھے گا، نقیب نقابت کر کے آکھے گا، مصنف کتاب لکھ کے آکھے گا، اساں تے اپنی قبر نو روشن کرنے واسطے کیتا ہے۔ میرے بھائی اج عظمت مصطفیٰ سن کے تو سبحان اللہ کہہ، تیری قبر روشن ہوے گی۔ جے تو آکھے کہ میرے بیان کرن دے نال عظمت اعلیٰ ہوے گی، اے تیری بھول ہے۔ تو بیان کر تو اے آخ کہ میں مصطفیٰ دی عظمت مصطفیٰ دے نا دی محفل سجا کے جڑا اے کیتا ہے اپنی قبر نو روشن کرن واسطے کیتا ہے، اپنے عزیز دے اصال ثواب واسطے کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظمت مصطفیٰ دے صدقہ، نام مصطفیٰ دے صدقہ، ذکر مصطفیٰ دے صدقہ، درود مصطفیٰ دے صدقہ اللہ تعالیٰ ساڈے مرحوم بھی بخشش فرما دے۔ ہن میں ایک عظمت بیان کر رہی ہے حضرت مولا علی دی زبانی تو تسا توجہ دے نال سماعت کرنی ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا نے آکھیا بیٹا حسن کوئی بیان نہیں کر سکتا، جے تو میرے کو پوچھ ہی لیا ہے نا کہ تینوں میں نبی پاک دی ایک شان دی گل سنائی دینا وا۔ ذرا گج کے آکھو سبحان اللہ۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت ہن مولا علی مشکل کشا نے بیان کرنی شروع کر دیتی۔ عزیزان گرامی حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلات آپ نے فرمایا میرے بیٹا جو مصطفیٰ دی عظمت دی گل سننا چاہنا ہے ذرا توجہ دے نال۔ حضرت مولا علی فرمانے نے ایک دن نبی پاک نے اپنے صحابہ دے درمیان جنگ تبوک واسطے اعلان فرمایا، میرے نبی دے صحابہ حاضر خدمت ہندے نے، مسلمانوں کوئی ذرا لے کے آیا، کوئی تلوار لے کے آیا، کوئی عرض کر دے سونیا میں نہیں جاواں گا، میرے نبی دے نال بہت بڑا مجمع تیار ہو کے تبوک دے مقام تے پہنچیا۔ حضرت مولا علی فرمانے نے جب اسی تبوک دے مقام تے پہنچیا اللہ تعالیٰ نے سانو نصرت فتح عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کافراں نوں ذلیل رسوا کر دیتا، اللہ تعالیٰ نے سانو نصرت فتح دے دیتی۔ حضرت مولا علی فرمانے نے بیٹا اسی فاتح بن کے تبوک دے مقام تے بیٹھے آیا۔ حضرت مولا علی فرمانے نے میری آنکھاں نے کی دیکھیا مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر ایک بہت بڑے لمبے قد والا بندہ ہے جڑا تریا آندا ہے۔ حضرت مولا
علی فرماندے نے میں اپنی زندگی دے اندر اتنے لمبے قد والا بندہ پہلے نہیں سی ویکھیا حضرت مولا علی فرماندے نے اودا قد ویکھ کے میں حیران ہونا جب مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر پہنچیا حضرت مولا علی فرماندے نے جب مصطفیٰ دے نال کھڑا ہویا حضرت مولا علی فرماندے نے پھر میری آنکھاں نے کی ویکھیا پہلے تے اودا قد لمبا لگدا سی جب مصطفیٰ دے نال آ کے کھڑا ہویا پھر میری نگاہاں نے ویکھیا پھر میرے نبی دا قد اودے نالوں زیادہ لمبا لگدا ہے کیونکہ خالق کائنات دی ذات نے اپنے محبوب نے جتنیاں بھی شانیں عطا کیتیاں نے مسلمانوں جزوی نے کلی شانیں دتیاں نے میرے نبی دے قد مبارک دی شان دے بارے تمام مکاتب فکر دے علماء اتفاق رکھ لینے میرے نبی دا درمیانہ قد دے اگر 100 بندے دے درمیان بھی میرے نبی کھڑے ہوندے سی 100 بندیاں نالوں زیادہ میرے نبی دا قد لگدا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق بہت دراز قد سن جدو مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آندے نے پھر میرے نبی دا قد لمبا لگدا ہے عزیزان گرامی اے تے مصطفیٰ دے قد مبارک دا مقام ہے میرے نبی دی ذات دا مقام کتنا اعلیٰ ہوئے گا حضرت مولا علی فرماندے نے میری نگاہاں نے ویکھیا مصطفیٰ دا قد زیادہ لمبا لگدا ہے میرے نبی نے اس لمبے قد والے بندے دے نال سوال جواب شروع کر دیتے میرے نبی نے فرمایا کتھوں آیا ہے عرض کر دے سونیا مدینے دیا تاجدارا ودہا دے مکھرے والیا سونیا میں اجدا نہیں ہوں سونیا میری عمر بہت زیادہ ہے میرے نبی نے فرمایا بیان کر عرض کر دے سونیا مدینے دیا تاجدارا میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا صحابی ہوں میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا صحابی ہوں میرے نبی نے فرمایا پھر تے تیری عمر بڑی لمبی ہے عرض کر دے ہاں یا رسول اللہ 2150 سال تے میں اللہ دی عبادت کر رہی ہوں میرے نبی نے اگلا سوال کیتا حضور نے فرمایا تیری لمبی عمر ہون دی وجہ کی ہے عرض کر دے سونیا سنو میں دسنا حضرت مولا علی نے اپنے پتر حسن نے دسیا بیٹا لمبے قد والا بندہ کہندا ہے میں حضرت موسیٰ کلیم دا صحابی ہوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زیارت کیتی ہے جب وقت آیا امر ربی ہے کل نفس ذائقۃ الموت موت حق کے ضروری ہے موت دا فرشتہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے کول آیا حضرت موسیٰ نے موت نو قبول فرمایا حضرت موسیٰ زہری انتقال فرما گئے پھر اللہ دے حکم دے نال حضرت یوشع علیہ السلام نبی آئے انہوں نے آ کے دین موسیٰ دی تبلیغ شروع کر دیتی نال مختلف علاقیاں دے اندر جہاد شروع کر دیتا سونیا میں حضرت یوشع دی جماعت دے اندر شامل ہو گیا ایک دن ایسا پروگرام بنایا ایک شہر نو فتح کرنا ہے سونیا یوشع نبی دے نال اسی جدو شہر دے قریب پہنچے ہاں ساڈے کول 400 جھنڈا ہے اسی سونیا یوشع نبی دے حکم دے نال وہ 400 جھنڈا شہر دے اردا گرد نصب کر دیتا سونیا جدو اساں نصب کیتا انہاں جھنڈیاں دے اوپر لکھیا ہویا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سونیا تہاڈا کلمہ لکھیا ہویا ہے سونیا جدو ہوا چل رہی ہے اس وقت جھنڈا لہراندا ہے جھنڈا پھڑ پھڑ کردا ہے لیکن سونیا جھنڈے دے وچوں پھڑ پھڑ دی آواز نہیں آندی سونیا جھنڈے دے اوتے تہاڈا کلمہ لکھیا ہویا ہے جدو جھنڈا ہوا دے اندر لہراندا ہے سونیا جھنڈیاں دے وچوں تہاڈی ذات بابرکات تے درود و سلام پڑھنے دی آواز آندی ہے تہاڈی ذات تے درود و سلام پڑھنے دی آواز آندی ہے جدو درود و سلام پڑھنے دی آواز آئی ساڈے دلاں دی ڈھارس بند گئی جسماں دے اندر طاقت پیدا ہو گئی ساڈے حوصلے بلند ہو گئے حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی یا اللہ نام مصطفیٰ دا صدقہ نام محمد دا صدقہ اور امت محمد دا صدقہ سانو اس شہر دے ہوتے فتح عطا کر دو حضرت یوشع علیہ السلام نے دعا کی تھی تے ساڈا قافلہ شہر دے اندر گیا داخل ہوا تے شہر دے اندر جا کے اساں جہاد کرنا شروع کر دیتا
اللہ تعالیٰ نے سونیا تہاڈا نام دا صدقہ تہاڈی امت دا صدقہ اللہ تعالیٰ نے سانو شہر تے فتح عطا فرمائی کافراں نے ذلیل و رسوا کر دیتا جدوں سانو فتح ملی سونیا میرے دل دے اندر تہاڈی محبت پیدا ہو گئی تہاڈی امت دا پیار پیدا ہو گیا میں پھر رب دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی میرے مالک و مولا اپنے محبوب دے نام دا صدقہ یا اللہ مینوں اتنی لمبی عمر عطا فرما دے مصطفیٰ دی امت دا صدقہ اتنی لمبی عمر عطا کر دے کہ میں مصطفیٰ دی زیارت بھی کر لوں مصطفیٰ دا صحابی بھی بنا تے نبی پاک دا امتی بھی بنا اپنا گج کے آکھو سبحان اللہ کہ سونیا مدینے دیا تاجدارا وضحا دے مکھڑے والیا سونیا ہن میں اتنی لمبی عمر پا کے سونیا تیری بارگاہ دے اندر تیری زیارت واسطے حاضر ہو گیا ماں سونیا تہاڈی زیارت پیا کرنا ماں اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے اندر جدو اس لمبے قد والے بندے نے عرض کی تھی نال عرض کر دے سونیا ایک گل میرے کول امانت ہے سونیا او بھی تہاڈے تک پہنچانی ہے اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا او کیڑی گل ہے عرض کر دے سونیا میں ایک درخت نو جاننا ماں سونیا وہ ایسا درخت ہے میں اکثر اس درخت دے تھلے سونیا عبادت کردہ رہا ہاں اس درخت دے سائے دے تھلے آرام کردہ رہا ہاں جدوں میں آرام کردہ سی درخت وچوں آواز آندی سی تو مصطفیٰ دا صحابی بنے گا جدوں تینوں مصطفیٰ دی ملاقات نصیب ہوئے اس وقت تو سرکار نو میرا پیغام دے دینی سونیا فلاں درختوں نو ملنا چاہتا ہے میرے کول کئی نبیاں دیاں امانتاں نے میں سرکار تک پہنچانا چاہنا ہوں جب اس لمبے قد والے بندے نے ایک اللہ کیتیاں حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے نے حضرت مولا علی فرماندے نے جبریل نے آ کے عرض کی تھی سونیا مدینے دیا تاجدارا اے بندہ جنیاں بھی گلاں کردا ہے سونیا سچیاں گلاں کردا ہے میرے نبی نے اس لمبے قد والے بندے تو توجہ ہٹا کے حضور نے جبرائیل علیہ السلام والے کر لئی میرے نبی نے فرمایا جبریل میں محمد اس درخت میں ملنا چاہنا ہوں حضرت جبریل عرض کر دینے سونیا میں رب نال گل کر لواں رب دے کو پوچھ لواں کتھے ملے گا جب رب نال گل کی تھی حضرت جبریل نو اللہ نے فرمایا میرے محبوب نو کہہ دے کسے پہاڑی دے اوتے چڑھ کے اس درخت نو بلاوے جب سونا درخت نو بلاوے گا درخت آپ ہی حاضر خدمت ہو جائے گا حضرت مولا علی فرماندے نے اسی مصطفیٰ دے نال ٹوئے صدیق اکبر بھی نال فاروق اعظم بھی نال حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی نال اسی سرکار دے نال چلدے چلدے ایک پہاڑی دے اتے پہنچے تے پہاڑی دے اتے جدو اللہ دے محبوب نے جلوہ فرمایا میرے نبی نے فرمایا نبیاں دی امانت رکھن والی درختہ تینو رب دا آخری نبی ملنا چاہتا ہے رکھا جی کیا کو سبحان اللہ تینو اللہ دا آخری نبی ملنا چاہتا ہے حضرت مولا علی فرماندے نے پتر حسن ساڑیاں اکھاں نے ویکھیا اچانک اس پہاڑی دے اوتے ایک بہت بڑا درخت نمودار ہو گیا عزیزان گرامی توجہ فرمانا جدو پہاڑی دے اوتے ایک بہت بڑا درخت حاضر ہویا میرے نبی نے درخت نال گلاں کیتیاں اللہ دے محبوب نے فرمایا ہاں بھی درختاں تو دنیا کے اندر کیویں پیدا ہویا درخت بول کے کہندے سونیا جب پیارے آدم دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوئے اللہ دے حکم دے نال دنیا کے اندر آ گئے اللہ دی بارگاہ دے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے رونا شروع کر دیتا جب حضرت آدم علیہ السلام روئے نے آپ دی آنکھ مبارک جو آنسو نکلے ایک پہلا قطرہ سونیا جب زمین تے ڈگا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم دے پہلے آنسو دے قطرے دے وچوں میں نو پیدا فرمایا ہے تہاڈی توجہ ہے توجہ نال بولیے سبحان اللہ حضرت جناب آدم علیہ السلام دے پہلے آنسو دے قطرے دے وچوں اللہ تعالیٰ نے مینوں پیدا فرمایا ہے تے سونیا میری عمر ہے نا جڑی 7000
7,155 سال ہے. میں گل ختم کر لگا، توجہ فرمانا. میری عمر 7,155 سال ہے. سونیا اگے تو میں کمزور ہوا کردا سی، آہستہ آہستہ میں بڑھدا رہا. میری اتنی عمر ہو گئی ہے سونیا، میرے تے ہن اتنے پتے لگے نے جنہیں تہاڈے امتی قیامت تک ہون گے. سونے یقین نہیں آتا تو ویکھ لو، ہر پتے دے اوتے تہاڈے ہر امتی دا نام ہی لکھیا ہے. ہر پتے دے اوتے تہاڈے ہر امتی دا نام بھی لکھیا ہوا ہے. حضرت مولا علی فرماندے نے میں نگاہ چک کے ویکھیا، واقعی ہر پتے تے کسے نہ کسے امتی دا نام لکھیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا تو کیڑی امانت نبیاں دی رکھنا ہے میرے تک پہنچانا چاہنا ہے؟ عرض کر دے سونے ودھا دے چہرے والیا، جتنے بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تہاڈے تک آئے، سونے ودھا دے چہرے والیا سارے نبی آ کے میرے سائے دے تھلے عبادت بھی کر دے رہے، آرام بھی کر دے رہے. جب عبادت کر دے سن، آرام کر دے سن، تو میں نو آندے سی کہ تو ایسا درخت ہے، تیری ملاقات نبی آخر الزمان دے نال ہوئے گی. تو ایسا درخت ہے، تو نبی آخر الزمان دا صحابی ہوئے گا، سرکار دا صحابی ہوئے گا. تیری ملاقات حضور نال ہوئے گی، تو جب تیری ملاقات حضور نال ہوئے تو ساڈا سلام بھی سونے نو کہہ دیں. ساڈا سلام بھی، بولو تے صحیح، ساڈا سلام بھی سونے نو کہہ دیں. گل ختم ہوگی، توجہ فرمانا. ساڈا سلام بھی سونے نو کہہ دیں. میرے نبی نے اس درخت دے کولوں نبیاں دا سلام وصول کیتا، نال سارے نبیاں واسطے دعا کیتی. اور حضرت مولا علی فرمانے نے نال میں پتیاں دے اوتے ہر امتی دا نام ویکھنا وا، نال شاخاں دے اوتے مصطفی دی امت دی شان بھی بیان کیتی جا رہی ہے. شاخاں دے اوتے لکھیا کی ہے؟ حضرت مولا علی فرمانے نے میرے بیٹا میں اپنی نگاہاں دے نال پڑھیا، اس درخت دی شاخاں دے اوتے لکھیا ہے کتنا خوش نصیب ہوئے گا او مصطفیٰ دا امتی جڑا نبی دے نال پیار کردا ہوئے گا، نبی پاک دی سنت اپنان والا ہوئے گا. کتنا خوش نصیب ہوئے گا او سرکار دا امتی جڑا نبی دی غلامی دا پٹا اپنے گل وچ پا کے رکھے گا، جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ حسنہ دے مطابق زندگی گزارے گا. کتنے خوش نصیب ہون گے او مصطفیٰ دے امتی جڑے رجب شعبان تے رمضان دے روزے رکھ دے ہون گے. کتنے خوش نصیب ہون گے مصطفیٰ دے امتی جڑے نبی پاک دی آل دے نال پیار کر دے ہون گے. کتنے خوش نصیب ہون گے مصطفیٰ دے امتی جڑے نبی پاک دی نماز اکھاں دی ٹھنڈک انہوں ادا کر دے جان گے. کتنے خوش نصیب ہون گے مصطفیٰ دے امتی اللہ رسول دی فرما برداری دے مطابق زندگی بسر کر دے جان گے. حضرت مولا علی فرماندے نے میں مصطفیٰ دی امت دے بارے جدو پڑھیا عرض کیتی سونیا مدینے دیا تاجدارا ودھا دے مکھڑے والیا مازاق دے نینا والیا اس درخت دے تے تہاڈی امت دی شان میں بیان کیتی جا رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا علی میری امت عام نہیں، خالق کائنات نے سارے نبیاں دی امتاں نالوں میری امت نو اعلیٰ بنایا ہے. ساری امتاں نالوں مصطفیٰ دی امت نو اعلیٰ بنایا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلہ دا آپ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درخت دے نال گل بات کر کے اس درخت دے کولو نبیاں دا جڑا امانتا سلام سی او لے کے تے سرکار نے فرمایا جا بھی درختہ ہون اپنی جگہ تے چلا جا. حضرت مولا علی مشکل کشا فرماندے نے ساڑیاں نظرہ تو درخت غائب ہو گیا، ساڑیاں نظرہ تو درخت غائب ہو گیا. ہن تسی سوچو کہ گل لکھی کتھے ہے؟ سنی جدوں بھی گل کردے نے باحوالے کردے نے. ماشاءاللہ ساڈے مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا آصف رضوی صاحب حوالے بھی اور 70-20 لین بھی دس دینے، 70-20 لین بھی دس دینے، بغیر حوالہ گل نہیں کی. کتاب کا نام ہے جامع المعجزات، لکھن والے الشیخ الوائز الرہاوی نے اپنی کتاب دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اے عظمت لکھی ہے. عزیزان گرامی حضرت مولا علی مشکل کشا نے گل ختم ہو گئی. میرے نبی پاک دے نام دی برکت دے نال
حضور دے نا دے وسیلے دے نال تے مصطفیٰ دی امت ساریاں امتاں نالوں اعلی ہے، اس امت دی برکت دے نال اور اس امت دے وسیلے دے نال اس لمبے قد والے نے رب دے کولوں اتنی لمبی زندگی منگی، اللہ تعالیٰ نے نام مصطفیٰ دا صدقہ انہوں اتنی لمبی زندگی عطا فرمایا۔ نام مصطفیٰ دا صدقہ غلامی مصطفیٰ مانگدا ہے پیا، نام مصطفیٰ دے صدقہ لمبی عمر مانگدا ہے پیا، اللہ عطا کردا ہے پیا۔ عزیزان گرامی، اے عام بات نہیں، تجربے دی بات ہے۔ مصطفیٰ دے نام دا صدقہ، ذات مصطفیٰ دے صدقہ جب بندہ رب دے کولوں دعاواں منگدا ہے، اللہ تعالیٰ موڑنا نہیں قبول فرما لیندا ہے۔ اسی اس واسطے اپنے گناہاں دی بخشش بھی نام پیارے نام مصطفیٰ دے صدقہ منگنے ہیں، کاروبار دی اندر برکت بھی نام مصطفیٰ دے صدقہ منگنے ہیں، کبھی آل مصطفیٰ دے صدقہ، کبھی اصحاب مصطفیٰ دے صدقہ، کبھی نام مصطفیٰ دے صدقہ، کبھی عظمت مصطفیٰ دے صدقہ۔ جب اسی کسی اپنے مرحوم واسطے بخشش کی دعا کرنے ہیں، اس وقت بھی نام مصطفیٰ دے صدقہ، قرآن دا صدقہ نال صاحب قرآن دا صدقہ اللہ تعالیٰ موڑدا نہیں، اللہ وحدہ لا شریک قبول فرما لیندہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیندہ ہے۔ اللہ سونے دے فضل و کرم دے نال اساں قرآن پڑھ کے جو احباب لے کے آئے نے ذکر و اذکار اور تلاوت صدقہ خیرات جو بھی کیتا گیا تمام مثال ثواب کیتا جائے گا، نام مصطفیٰ دا صدقہ رب کو منگا گے، رب موڑ دے گا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ وحدہ لا شریک سادہ مل بیٹھنا اللہ سونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مولا کریم 447 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کلام کریم اور کلہم سورۃ یاسین پہلا کلمہ درود شریف سورۃ ملک آیت الکرسی سورۃ ناس سورۃ مل اور سورۃ اخلاص سورۃ کوثر جو کچھ بھی مولا کریم ذکر و ذکار ہوا ہے تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سراخانی اور مولا کریم